اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مکہ مکرمہ میں جہاں کعبۃ اللہ ہے اس جگہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا گھر۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف اسی گھر میں رہتے ہیں اس لیے اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، بلکہ اس کا حقیقی معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر متمکن ہیں، تشریف فرما ہے۔ مثال کے طور پر جیسے وہاں سے پرنالہ اللہ کی تجلیات کا گر رہا ہے، جس جگہ اللہ کے انوارات و تجلیات براہ راست پڑ رہی ہیں اس جگہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر وہاں وہ کالا غلاف والا کمرہ اگر نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ جگہ بیت اللہ ہی کہلائے گی۔ اللہ کے عرش سے لے کر تخت الثری تک وہ ساری کی ساری جگہ بیت اللہ ہے۔ اب ہم خاکی لوگ زمین پر ہیں، جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو بیت اللہ کا سجدہ بظاہر کر رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں اللہ کی تجلیات کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جو بندہ فضا میں جہاز میں اڑتا ہوا جا رہا ہے وہ اگر فضا میں سجدہ کرتا ہے تو اس کا بھی منبع اور اس کا رخ اور اس کی جہت اللہ کی تجلیات ہی ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ اگر سمندر میں سفر کر رہا ہے، آبدوز میں، آبدوز پانی کی تہہ میں چلتی ہے، اب وہ اگر سجدہ کرتا ہے تو وہ سجدہ بھی اللہ کی تجلیات کو ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ گھر ہے کہ جس کے لیے ہر مومن کا دل تڑپتا ہے کہ اللہ کرے کوئی وقت آئے تو ہم بھی عشاق کی طرح دیوانہ وار اللہ کی تجلیات کا طواف کریں۔ آج کل کے جو دن ہیں، آج اس کو روزانہ دائیں بائیں سے فون آ رہے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میری فلاں تاریخ فلائٹ ہے، کوئی کہتا ہے میری فلاں تاریخ فلائٹ ہے، دعا کر دیجئے سفر اچھا گزر جائے، حج قبول ہو جائے۔ تو ان دنوں ایک خاص کیفیت ہوتی ہے ہر بندے پر، جو نہیں جا رہا ہوتا ہے وہ بھی تڑپ رہا ہوتا ہے کہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو بیت اللہ کا طواف کریں گے، جو وقوف عرفات کریں گے، جو وقوف مزدلفہ کریں گے، مینا میں اپنے رب کو منائیں گے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں جا کر حاضری دیں گے۔ واقعی بڑے وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں۔ یہ جو تڑپنا ہے نا اس گھر میں جانے کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے، چاہے وسائل ہوں نہ ہوں۔ انسان اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہو یا مجبوری والی زندگی گزار رہا ہو، ہر بندے کا دل ان دنوں تڑپ رہا ہوتا ہے۔ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان ایام حج میں عجیب بے قرار ہوا کرتے تھے۔ یہ جو 5 دن ہوتے ہیں نا حج کے، تو حضرت یوں کیا کرتے تھے کہ بے چینی سے ٹہلا کرتے تھے۔ اب ان کے جو مریدین اور ان کے شاگرد وہ پریشان ہوتے تھے کہ حضرت کو شاید کوئی تکلیف ہے، جا کر عرض کرتے کہ حضرت طبیعت تو ٹھیک ہے۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، کتنے خوش قسمت بندے ہیں جو آج مینا میں خیمہ زن ہو گئے ہوں گے۔ ہاں میں تو ٹھیک ہوں، کتنے خوش قسمت بندے ہیں جو آج مینا سے عرفات کی طرف روانہ ہو گئے ہوں گے۔ یوں وہ تذکرے کیا کرتے تھے، ایام حج میں بے قرار رہا کرتے تھے۔ ہمارے سارے اکابرین جو اللہ والے گزرے ہیں، ہمارے مشائخ گزرے ہیں،
یہ سارے کے سارے ان ایام میں مرغ بسمل کی طرح تڑپتے ہیں، اور وہ پریشان رہا کرتے تھے کہ دیکھو ہم جا نہ سکے۔ اگر وہ جاتے تھے تو ایک خاص کیفیت کے ساتھ جاتے تھے۔ اس کیفیت کہاں ہوتی ہے؟ کیفیت دل میں ہوتی ہے۔ کیفیت کے اثرات پھر آنکھوں سے جھلکتے ہیں۔ جب دل تبدیل ہوتا ہے تو پھر دماغ کا سوچنا بھی تبدیل ہوتا ہے۔ جب دل تبدیل ہوتا ہے تو پھر ٹانگوں سے چلنا بھی تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ جب انسان کا تزکیہ ہوتا ہے تو پھر اس کے ہاتھ کسب معاش میں ہوں یا لوگوں کی مدد میں، ان کا بھی انداز ہی پھر نرالا ہوا کرتا ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی اکابر تھے وہ ان خاص ایام میں بیت اللہ شریف جانے کے لیے تڑپا کرتے تھے۔ فرق صرف کیا آ گیا؟ کیفیات کا فرق آ گیا، دل کی حاضری کا فرق آ گیا۔ وہ دل کی حاضری کیسے ملے گی؟ اس کے لیے دعائیں اور اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان دنوں میں خاص رقت کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہونے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ، آپ منتخب کیا کرتے ہیں اپنے بندوں کو جو حج پر جایا کرتے ہیں، جن کو آپ عرفات کے میدان میں اکٹھا کیا کرتے ہیں، جن کو آپ بیت اللہ شریف میں طواف کے لیے جن کا انتخاب آپ کرتے ہیں۔ کتنے وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کا آپ انتخاب کرتے ہیں، جو مقام ابراہیم پر نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں، صفا اور مروہ کی صحیح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ان دنوں ہر مومن کو، جو جا چکا وہ بھی فکر مند ہو، اور جو یہاں ہیں ان کو تو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، جس طرح میں نے عرض کیا کہ کیفیات کا فرق آ گیا۔ ہمارے بڑے اکابر جب جایا کرتے تھے تو ان کی کیفیت کچھ اور ہوتی تھی۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہوتا تھا کہ پہلے راستے کچے ہوتے تھے اور مسافر پکے ہوتے تھے، ان کے دل بنے ہوئے ہوتے تھے۔ انہی کچے راستوں پر چل کر پیدل بھی، سمندری راستوں کے ذریعے بھی مشقت برداشت کرتے ہوئے وہ بیت اللہ کی طرف رواں دواں ہوا کرتے تھے۔ اب دیکھیں، جو بندہ پیدل جایا کرتا تھا پھر اس کی دل کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی۔ والد ماجد حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ بحری جہاز کے ذریعے جایا کرتے تھے، اور بحری جہاز کے ذریعے جانا رمضان کے بعد سفر شروع ہو جایا کرتا تھا، اور جا کر 1 ماہ میں، 1.5 ماہ میں، 2 ماہ میں جدہ پہنچا کرتے تھے۔ کتنی مشکلات آتی تھی۔ جدہ پہنچ کر جہاز کو سمندر میں کھڑا کر دیا جاتا تھا کہ بھائی جو پہلے بیمار ہیں ان کا علاج کیا جائے گا۔ کئی دن بیت اللہ شریف میں حاضری نصیب نہیں ہوتی تھی، ان کو دل تڑپتا رہتا تھا کہ فلاں بندہ بیمار ہے، یہ بیماری پھیل نہ جائے۔ وزارت صحت کہتی ہے کہ نہیں، جب سارے صحت مند ہو جائیں گے تو پھر آپ کو اجازت ملے گی۔ یوں مسافر ہوا کرتے تھے، تو دل کے پکے ہوتے تھے لیکن ان کے راستے دشوار گزار ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابا جی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب جہاز سے ہم اترتے تھے تو ایک بڑی خوشی کا منظر ہوا کرتا تھا۔ ہم دیوانہ وار اس مٹی کو چومتے تھے اور سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے، نوافل پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ کچے راستے ہوا کرتے تھے۔ پھر کچے راستے ایسے کہ جدہ سے مکہ مکرمہ تک 3 دن رات لگاتار کا سفر ہوا کرتا تھا۔ رستے میں بے آب ہو گیا، ریگستان، چٹیل پہاڑ، پینے کو پانی نہیں۔ اپنے پاس ہی جو پانی ہوتا تھا وہ حاجی استعمال کیا کرتے تھے، خود اٹھانا پڑتا تھا سارا سامان۔ حضرت ابا جی فرماتے تھے کہ ہم یوں کرتے تھے کہ ہمارے پاس اور حاجیوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو اونٹوں پر سامان لاد لیا کرتے تھے تاکہ مشقت سامان سے جو آتی ہے اس سے بچ جائیں، اور خود پیدل چلا کرتے تھے، اور پیدل چل کے پھر وہاں رہائش کا بندوبست کرنا۔ پھر دیکھیں رستے میں وضو، برتن دھونے، کھانا پکانا۔ تو یوں تو ہوٹل نہیں ہوا کرتے تھے جیسے آج موجیں لگ گئیں، وہاں رہائش کے بھی ایسے کمرے نہیں ہوتے تھے، وہاں تو خیمہ زن ہونا پڑتا تھا۔ تو یوں کچے راستوں کے وہ پکے مسافر ہوا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، آج دیکھیں حج بیت اللہ کے لیے کتنی آسانیاں ہو گئی ہیں۔
4 گھنٹے کی فلائٹ سے ہم جدہ پہنچ جاتے ہیں، 2-3 گھنٹے لگتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے امیگریشن سے فارغ ہو جاتے ہیں، حال بھی ایئر کنڈیشن، پھر وہاں سے نکلتے ہیں تو بسیں اور کاریں اور بہاریں اور ساری ایئر کنڈیشن، مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو ہوٹل ایئر کنڈیشن، حرم شریف میں جاتے ہیں تو حرم ایئر کنڈیشن، اور پھر کہتے ہیں بہت تھک گئے، سفر کی صعوبت بہت زیادہ ہے، پاؤں پر ورم آ گئی جی، بڑا مشکل ہے جی یہاں پر آنا اور پھر طواف اور عمرہ کرنا اور صحیح کرنا، اور پھر حج کی مشقتیں 5 دن کی جی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ دل کی کیفیات کی بات ہے۔ اب ہم اپنے اکابر کو دیکھیں تو وہ بھی تو حج کیا کرتے تھے نا، 1400 سال سے کرتے آ رہے ہیں، جتنی سہولتوں سے ہم کر رہے ہیں انہوں نے نہیں کیا۔ اب تو مشروبات ہیں، تو کھانے ہیں کئی قسم کے، اور پھر واقعی وہاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی واقعاتاً دعا قبول ہوئی ہے کہ وہاں پہ موسم پھل ملتے ہیں، اور اتنے ملتے ہیں، وافر ملتے ہیں، اچھی کوالٹی کے ملتے ہیں کہ انسان ان نعمتوں کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر یہ آیت بندہ بار بار دہراتا ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آج کی ہم نعمتیں دیکھتے ہیں اور اکابر کے حالات پڑھتے ہیں تو اپنے اوپر شرمندگی آتی ہے، اور پھر حرم میں جاتے ہیں تو حرم میں جا کر نماز پڑھ کر واپس دوڑنے والی کرتے ہیں اپنے ہوٹل میں، ایئر کنڈیشنڈ ہوٹل ہے جی، تھک گئے جی، ایک طواف کیا تھک گئے، اب بستر میں گرمیوں میں اندر اے سی اتنے ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ کمبل کر کے سو پڑتے ہیں، حرم میں جاتے ہی کوئی نہیں، اور پھر اس وقت جاگتے ہیں جب اذان شروع ہوتی ہے، بھاگم بھاگ مسجد میں جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حرم کعبہ کی نمازیں ہم بعض اوقات ان کی تکبیر اولیٰ بھی فوت ہو جاتی ہے، کئی رکعت فوت ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات تو جماعت ہم سے رہ جاتی ہے۔ ایسی کسل مندی ہمارے اوپر اور سستی چھائی ہوئی ہے۔ ایک اللہ والے گزرے ہیں، بہت بڑے فقیہ تھے، بڑے عالم تھے، ان کا نام تھا علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے مفسر قرآن تھے، جو تفسیر کشاف ہے یہ انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ وہ جب حج کے لیے جایا کرتے تھے تو ان کا معمول کیا ہوتا تھا کہ دن کا اور رات کا بھی بیشتر حصہ وہ بیت اللہ کا طواف ہی کرتے رہتے تھے، اتنا کثرت سے طواف کیا کرتے تھے کہ وہ جو عرب کے لوگ تھے وہ ان کو جار اللہ کہنا شروع ہو گئے۔ جار کا مطلب ہوتا ہے پڑوسی، کہ یہ تو اللہ کا پڑوسی ہے۔ وہ جاتے ہی بیت اللہ کی تجلیات کو لینے کے لیے، بیت اللہ کی کیفیات میں سمانے کے لیے وہ جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کی نسبت بھی اپنے گھر کے نام کے ساتھ جوڑ دی، تو ان کو جار اللہ کہا جاتا تھا۔ حضرت قاری رحیم بخش رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے قاری تھے، پانی پتی لہجے کے، قرآن کے اساتذہ کے اکابر میں شمار ہوتے ہیں۔ اب ان کا معمول ذرا سن لیجئے۔ تو ایک مرتبہ وہ حج پر تشریف لے گئے تو انہوں نے کیا معمول وہاں رکھا کہ ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ امام صاحب کے پیچھے پہلی صف میں پڑھا کرتے تھے۔ اب جو خوش نصیب بندے بیت اللہ میں گئے ہوئے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بیت اللہ شریف میں پہلی صف میں نماز پڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ کیا کرتے ہوں گے، وہ فجر سے بھی پہلے، تہجد سے بھی پہلے جایا کرتے تھے شاید، اور وہاں جا کر پہلی صف میں جگہ بنانے کی کوشش کیا کرتے تھے، مجاہدہ کرتے تھے، پھر یوں نماز پڑھ کے واپس نہیں آ جاتے ہوں گے، پھر فجر سے لے کر عشاء تک وہ حرم شریف میں رہتے ہوں گے، تب جا کر اتنے مجاہدے کے بعد کہ وضو کا اہتمام، وضو کو قائم رکھنا، اپنے آپ پر جبر کرنا، اور پہلی صف سے نہ اٹھنا، اور پہلی صف کے لیے تگ و دو کرنا کہ حرم کی نماز ہے،
جس نماز کا اجر 1,00,000 گنا ہے، تو وہاں وہ یوں مجاہدے کے ساتھ اپنے وقت کو گزارا کرتے تھے. اور ہم میں سے اب اگر کوئی چلا جائے تو پہلی صف تو درکنار، بعض اوقات سین حرم میں یعنی مطاف میں بھی جگہ نہیں ملتی، اور مسجد حرم سے باہر بھی بعض اوقات جو سین ہے اس میں بھی جگہ نہیں ملتی. جب نمازیں بچھا کے گلیوں میں ہم نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جہاں سے جانور بھی گزر رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں بھی گزر رہی ہوتی ہیں، اور جوتوں سمیت لوگ بھی گزر رہے ہوتے ہیں، ہم وہاں جہاں نماز بچھا کر کہتے ہیں نہیں حرم کی اسپیکر کی آواز آ رہی ہے، ہماری یہاں جماعت ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں، ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا واقعہ بڑا ہی عجیب ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے. ان کی عمر 70 سال تھی، اور اتنی کبر سنی میں بھی وہ روزانہ 70 طواف کیا کرتے تھے. 70 طواف. اب تو رش بھی بہت ہو گیا ہے، پہلے شاید جس دور میں وہ کرتے ہوں گے رش نہیں ہوتا ہوگا، لیکن عمر دیکھیں ان کی، 70 طواف کیا کرتے تھے. اور 70 طواف میں علماء جانتے ہیں کہ واجب الطواف 2 نفل ہوتے ہیں، 140 رکعت بنتی ہیں، یعنی 70 طواف علیحدہ، 140 رکعت علیحدہ. 2 گانا پڑھنا پڑتا ہے ہر طواف کے بعد. اور 70 طواف کو اگر 7 سے ضرب دے دیں تو 490 چکر بیت اللہ شریف کے لگانے کے بعد 70 طواف کو مکمل فرمایا کرتے تھے. آج ابھی رمضان شریف کے آخر میں گیا تو ہم نے وہاں دیکھا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے صحیح معنوں میں عاشق ہیں. میں جب طواف کیا کرتا تھا تو دائیں بائیں نظر پڑتی تھی تو کئی بندے ایسے ہوتے تھے کہ جن کے ہاتھ میں نابینا لوگوں والی سٹک ہوا کرتی تھی سفید رنگ کی، اور وہ یوں ٹک ٹک کرتے بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے نابینا. اور کئی بندے ہم نے ایسے دیکھے کہ جن کو معذوری کے سبب ویل چیئر پر طواف کرایا جاتا تھا، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ویل چیئر بھی چلانے والا ان کا کوئی نہیں ہوتا، وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے اس کے ویل کو گھماتے رہتے ہیں اور طواف کرتے ہیں. میرے بھائیو، اللہ نے ہمیں ٹانگیں دی ہیں، اب چل کر مسجد میں جانا ہمارے لیے بوجھل ہو گیا. ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جسم صحت مند ہے، خانقاہوں میں جانا مشکل ہو گیا. اپنے مشائخ کے پاس سفر کر کے ہم نہیں جاتے، دینی مجالس میں نہیں جاتے. اور کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہوتا ہے، ان کا دل وہاں لگتا ہے بنیادی طور پر. میرے بھائیو، ہمیں کئی دن گزر جاتے ہیں اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے. ایک واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. والد ماجد حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ کا واقعہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ایک خیال ڈالا، اس خیال پر میں نے عمل کیا. وہ خیال یہ تھا کہ میں ایک دن جب حج پہ جاؤں، حج کے سفر پر، تو ایک سفر میں ایک عجیب طریقے سے قرآن پاک کا ختم کروں. وہ عجیب طریقہ ان کے ذہن میں اللہ نے کیا ڈالا کہ انہوں نے بیت اللہ شریف کے اندر بیٹھ کر پورا قرآن پاک اس انداز میں ختم کیا کہ ہر آیت کی تلاوت کرنے کے بعد وہ دعا کیا کرتے تھے. اب دیکھیں، آیت یا بشارت والی ہوتی ہے یا وعید والی ہوتی ہے. بشارت کس کی؟ اللہ کی ملاقات کی بشارت. ملاقات کس کی؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھنے والی آیات، اور پھر ان کے ساتھ ملاقات کی آیات، اللہ کی زیارت والی آیات، جنت کی آیات. تو یوں بشارت اور اللہ جنت کی نعمتوں یعنی انعامات والی آیات، دنیا کی زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسانات اور انعامات فرمائے ان کی آیات، اس طرح وعید کی آیات، جہنم سے پناہ کی آیات، دوزخ کے قصے، اور جن جن گرزوں سے مارا جائے گا جہنمیوں کے ان کے قصے. تو یہ وعید کی جو آیات آتی ہیں تو
تو ابا جی فرماتے ہیں کہ میں نے حرم کے اندر بیٹھ کر بیت اللہ شریف کے سامنے اگر بشارت کی آیت آتی تو ہر آیت کے بعد میں اللہ سے اس کا تقاضا کرتا اور اس سے سوال طلب کرتا کہ میرے مالک، میں سفر کی سہولتیں برداشت کر کے بیت اللہ میں آ گیا، آپ کے گھر میں پہنچ گیا، آپ مہربانی فرمائیں جس بشارت کا تذکرہ آپ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اس بشارت کی نعمت کا حصول میرے لیے آسان فرما دیجیے، اور اگر تو وعید کی بات آتی تو پھر رو کر دعا کرتے کہ یا اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، یا اللہ میں تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ کہتے ہیں یوں قرآن پاک کی تمام آیات پر میں ایک ایک آیت پڑھنے کے بعد میں نے دعا مانگی اور پورے قرآن پاک کو ختم فرمایا۔ میرے بھائیو، یہ خوش قسمت لوگ تھے، ہمارے بڑے اللہ کے محبوب تھے، ان کے دل کی کیفیات عجیب تھی، ان کا دل مچلتا تھا بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے، بیت اللہ شریف کے طواف کے لیے، حج بیت اللہ اور سعی کے لیے، وہ تڑپتے رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، ان کا نام سالم ہے، بہت بڑے تابعین میں سے، بزرگوں میں سے گزرے ہیں، بڑے اللہ کے ولی تھے۔ وہ ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کا طواف فرما رہے تھے تو حاکم وقت جو تھا وہاں کا خلیفہ، وہ بھی طواف کر رہا تھا۔ اب طواف کرتے کرتے وہ اس انتظار میں ہے کہ حضرت طواف ختم کریں تو میں حضرت سے مصافحہ کر لوں، کیونکہ بڑے اللہ والے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے تھے۔ تو جب طواف ختم ہوا اور واجب الطواف انہوں نے پڑھ لیا، آب زمزم پی لیا، تو یہ حاکم وقت ان کے پاس گیا اور مصافحہ کیا۔ مصافحہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ یہ بزرگ ہیں، ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ تو اس نے عرض کی کہ حضرت میرے ذمے کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں، میں فلاں آدمی ہوں۔ تو حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا۔ اب حاکم وقت اگر ہم سے پوچھے کہ مانگو کیا مانگتے ہو، کوئی خدمت ہے، تو ہم کہیں گے کہ کوٹھی بنگلہ کار دے دیں، پلاٹ دے دیں، بنگلے دے دیں، دنیا کی نعمتیں مانگیں گے۔ تو حضرت سالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں ابھی طواف کر کے ہٹا ہوں اور نفل پڑھے ہیں، آب زمزم پی ہے، بیت اللہ شریف میرے سامنے ہے، میں تجھ سے کوئی چیز طلب کروں، مجھے بیت اللہ سے بھی حیا آتا ہے اور اللہ سے بھی حیا آتا ہے۔ اللہ کیا سوچیں گے کہ دیکھو بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر دنیا کا جو حکمران ہے اس سے دنیا کا طالب بن کر سوال کر رہے ہیں، اس لیے مجھے حیا آتا ہے۔ ٹال گئے بات کو۔ اب تھوڑی دیر کے بعد جب عبادات وغیرہ سے فارغ ہوئے تو حرم سے باہر نکلے، حاکم وقت انتظار میں تھا کہ حضرت باہر نکلیں تو بیت اللہ شریف سے باہر جا کر مسجد حرام سے تو پھر میں ان سے گزارش کروں گا۔ چنانچہ حضرت سالم جب باہر نکلے تو یہ پھر آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد کہنے لگے کہ حضرت اب تو آپ مسجد سے باہر ہیں، آپ بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کروں گا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ میں کچھ اشرفیاں دے دوں گا، کچھ مراعات دے دوں گا، کچھ خدمت کر لوں گا، حضرت میرے لیے دعا کریں گے۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم دینے پر ہی آ رہے ہو تو مجھے یہ بتاؤ تم مجھے کیا دے سکتے ہو۔ انہوں نے بولا جو آپ مانگے میں وہ دے سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا دین کی چیز دے سکتے ہو یا دنیا کی چیز دے سکتے ہو۔ اب حاکم وقت نے کہا کہ حضرت دین میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اونچا مرتبہ اور مقام عطا کیا، میں تو دنیا کی چیزیں دے سکتا ہوں، آپ جو بھی حکم کریں گے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ محترم جماعت، حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سننے کے لائق تھا۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا دیکھو تم دنیا کی بات کر رہے ہو کہ میں تمہیں سے دنیا مانگ لوں، میں ابھی بیت اللہ شریف سے واپس آ رہا ہوں اور میری عادت یہ ہے کہ میں نے دنیا کے خالق سے بھی آج تک دنیا کی کوئی نعمت طلب نہیں کی سوائے دین کی نعمت کے۔ میں تجھ سے دنیا کی کیا چیز طلب کروں گا؟ میرے بھائیو یہ ہمارے بڑے تھے۔ آج حج کے ایام چل رہے ہیں، چند دن کے بعد 2 ہفتے کے بعد حج کے ایام ہوں گے،
میرے بھائیو ہم بھی اللہ سے یوں ہی طلب کرنے والے بنے اور اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ جب ہم آپ کے در پر حاضر ہوں تو ہم بھی صرف اللہ آپ سے آپ کی محبت ہی طلب کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی غلامی طلب کریں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے اپنے وقت کے، مذہب شافعیہ کے بانی تھے۔ وہ اپنا واقعہ ایک عجیب و غریب سناتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حج کے ایام تھے اور میں مینا میں تھا، اور مینا میں میں بیٹھا تھا تو ایک بوڑھا میرے پاس آ گیا اور وہ مجھے پہچان گیا، اور پہچانتے ہی وہ بوڑھا مسلمان کہنے لگا کہ حضرت میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہوں۔ انہوں نے سوچا کہ کہیں لے جائے گا، کوئی چیز پیش کر دے گا۔ اس نے ایک عجیب معاملہ کیا۔ اس کے پاس ایک تھیلا تھا اور اس تھیلے میں سے اس نے ایک چادر نکالی دسترخوان کے طور پر، اور اندر سے کھانے پینے کی مختلف چیزیں جو حجاج ساتھ رکھتے ہیں وہ اس نے نکالی اور دسترخوان پہ سجا دی اور کہنے لگا کہ حضرت تناول فرمائیں۔ اب اس نے جس اخلاص سے دعوت دی تھی تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے کھانا شروع کر دیا، اور کھانا جب شروع کر دیا تو درمیان کھانے کے کہنے لگے وہ بوڑھے بزرگ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ سے کہ حضرت لگتا یوں ہے کہ آپ قریش میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ، میں تو واقعی قریش میں سے ہوں، تم نے پہچانا کیسے کہ میں قریش میں سے ہوں؟ تم نے تو میرے حلیے کی وجہ سے میرا اکرام کیا ہے کہ میں ایک عالم ہوں، یہ قریش کی جو میری نسبت تھی اس کو تو نے کیسے پہچانا؟ تو بزرگ لوگ صاحب حکمت ہوتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ میں نے اس چیز سے پہچانا کہ قریش کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بے تکلف ہوتے ہیں۔ دیکھو میں نے آپ کو دعوت دی، آپ نے بے تکلف دعوت قبول کر لی، میں نے بے تکلف دسترخوان بچھا دیا، آپ نے اس کو بھی قبول کر لیا۔ اب میرے پاس جو میری حیثیت کے مطابق چیزیں تھیں وہ میں نے رکھ دی ہیں، آپ تو مجھے ذرا بہتر لگتے ہیں، تو وہ چیزیں بھی آپ نے بے تکلف کھانی شروع کر دی۔ اور میں نے قریش کے اوصاف میں سنا ہے کہ وہ سارے کے سارے اللہ کے ایسے بندے ہیں جو بے تکلف ہوا کرتے ہیں، تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ ضرور قریش میں سے ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم نے سچ پہچانا۔ اب پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے بوڑھے نے کہا کہ حضرت میں مدینہ طیبہ کا رہنے والا ہوں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ امام مالک مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں؟ انہوں نے بولا ہاں میں جانتا ہوں ان کو، حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا درس ہوتا ہے، خوب اللہ والے ہیں اور خوب ماشاءاللہ علم کے موتی بکھیرتے ہیں، بڑے صاحب ایمان ہیں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اس نے تعریف کی، اور پھر ایک عجیب بات کہنے لگا۔ انہوں نے کہا میرا جو اونٹ ہے اگر آپ جانا چاہیں وہ سدایا ہوا ہے، وہ سیدھا آپ کو بغیر کسی رکاوٹ اور بھولے ہوئے سیدھا مدینہ طیبہ میں مسجد نبی میں لے جائے گا۔ آپ اگر امام مالک سے ملنا چاہتے ہیں تو میں اپنا اونٹ کو حاضر کر دیتا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ نہیں میں خود ہی چلا جاؤں گا، میرا دل یہ بہت چاہ رہا ہے کہ میں حج پہ آیا ہوا ہوں، تو حج سے فارغ ہو کر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوں گا تو وہاں امام مالک سے بھی ملاقات کر لوں گا۔ اب دیکھیں ان کا حج کیسا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ مدینہ طیبہ کا سفر شروع کر دیا، وہ میرا سفر 16 دن میں مکمل ہوا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر حاضر ہوا، مسجد نبی میں پہنچا، اور 16 دن میں میرا سفر مکمل ہوا، اور میں نے اللہ کی توفیق سے 16 دنوں میں 16 مرتبہ قرآن پاک ختم کر لیا۔ میرے بھائیو حج تو ایسے ہوتے ہیں، ہم تڑپتے ہیں کہ حج پڑھیں، کوئی وسائل مل جائیں، اور سالہ سال اور مہینے مہینے گزر جاتے ہیں، قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگاتے، اللہ سے دعا نہیں مانگتے۔ عجیب و غریب ہمارے بڑوں کے واقعات ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ کے مزار بغداد میں عاجز ان کے مزار پہ بھی حاضر ہوا، بڑے اللہ والے تھے، سلسلہ سہروردیہ کے بانیوں میں شمار ان کا۔
وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ جو بیت اللہ شریف میں غلاف کعبہ کے ساتھ لپٹا ہوا تھا اور رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا. تو مجھے اس پر رشک آیا کہ دیکھو اس کو اللہ تعالیٰ نے باب ملتزم پر یہ موقع عطا کر دیا کہ یہ دعائیں مانگ رہا ہے غلاف کو پکڑ کر. تو جب میں نے اس کے دل پر توجہ کی تو میں حیران رہ گیا کہ اس کا دل یہ سوچ رہا تھا کہ کاش آج اس وقت میرے بصرہ کے ساتھی یہاں بیت اللہ میں موجود ہوتے تو وہ دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا بڑا موقع دیا. یعنی وہ حج جو کر رہا تھا وہ بھی دکھاوے والا حج کر رہا تھا. میرے بھائیو حج پر جانے سے پہلے یہ حج کے ایام ہیں, لوگ سارے کے سارے عازم سفر ہو رہے ہیں, عازم بیت اللہ ہو رہے ہیں. آج سے ہم بھی دعا کر لیں کہ میرے مالک ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے حج نہیں کرنا, ہم نے آپ کو راضی کرنے کے لیے حج کرنا ہے, ہم نے آپ کو منانے کے لیے حج کرنا ہے. ہم نے جو صفا اور مروہ کی صحیح کرنی ہے وہ تیری بندی کی سنت کے طور پر کرنی ہے اور صرف تیری رضا کے لیے کرنا ہے. ہم نے جو ہے حجر اسود کو بوسہ دینا ہے, ہم نے اپنے محبوب کے بوسے پر بوسہ دینا ہے, تیرے راضی کرنے کے لیے دینا ہے. تیری چوکھٹ پر تیرے پاس آنا ہے صرف اور صرف تجھے منانے کے لیے. آج کی اس مجلس میں ہم یہ اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ بے ریا حج کی توفیق عطا فرما دیجیے. اور جن کا حج بے ریا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پھر ان کو نوازتے ہیں. والد ماجد حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ پر تھا اور میں اپنے مرشد کی خدمت میں تھا. مرشد کے پیچھے پیچھے میں بھی طواف کر رہا تھا. تو کیا دیکھتا ہوں کہ حج بیت اللہ کے دوران, طواف کے دوران بیت اللہ شریف کا دروازہ کسی صاحب کے لیے کھولا جاتا ہے, واللہ عالم کون صاحب. تو کہتے ہیں رش بہت زیادہ تھا اور وہاں ایک بندے نے اچانک ہم دونوں کو پکڑا اور دونوں کو پکڑ کر بیت اللہ شریف کا دروازہ ویسے کھلا ہوا تھا اندر داخل کر دیا. وہاں تو پھر پرمیشن والے جایا کرتے ہیں, لیکن جس کی اجازت میں رب دے دے اس کو روک کون سکتا ہے. حضرت ابا جی رحمۃ اللہ اندر تشریف لے گئے. اندر جب تشریف لے گئے فرمانے لگے کہ ایک طرف رک کر کے میرے مرشد نفل پڑھنا شروع ہو گئے. تو میں اپنے مرشد کے پیچھے کھڑے ہو کر میں نے بھی نفل کی نیت مان لی. اور جس بندے نے ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں بیت اللہ میں داخل کیا تھا وہ بھی میرے پیچھے بیٹھ گیا, اس نے بھی نفل پڑھنے شروع کر دیے. کہتے ہیں کسی کو کوئی پتہ نہیں کون اندر لے گیا, کسی کو کوئی پتہ نہیں کیا معاملہ بنا. کہتے ہیں جب نفل سے فارغ ہو گئے تو وہ جو عربی تھا, عربی ڈریس میں تھا, تو حضرت خواجہ بن مالک صدیقی رحمۃ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ حضرت مجھے آپ بیعت کر لیجیے. حضرت خواجہ بن مالک صدیقی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں ہندوستان سے آیا ہوں اور وہ یہاں سے حجاز مقدس سے بہت دور ہے, تم کسی ایسے بزرگ سے بیعت ہو جاؤ کہ جو مقامی ہو تاکہ تمہیں فائدہ ہو. میں ہندوستان سے آیا ہوں. کہتے ہیں جی وہ حضرت سے فارغ ہوا, حضرت نے انکار کیا تو وہ میرے پاس آ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ مجھے بیعت کر لیجیے. اب میں نے جب حضرت کی طرف دیکھا تو میں حضرت کی زندگی میں کسی کو بیعت نہیں کیا کرتا تھا. حضرت کے انتقال فرمانے کے بعد پھر میں نے بیعت کیا. تو کہتے ہیں جب وہ پیچھے ہٹا تو حضرت نے یوں مجھے دیکھا مڑ کر, اس بندے کی طرف بھی نگاہ اڑائی, میری طرف بھی, اور بیت اللہ شریف کے اندر ہم بیٹھے ہیں. تو جب اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے بیعت کر لیں تو میں نے مرشد کا یوں مڑ کر دیکھنا اور ساتھ مسکرانا یہ اشارہ سمجھا کہ جیسے حضرت حکم دے رہے ہیں کہ اس کو تم بیعت کر لو میری طرف سے. تو میں نے فوراً اس کا ہاتھ میں لے لیا اور کلمات توبہ پڑھا دیے. جب کلمات توبہ پڑھا دیے تو حضرت خواجہ بن مالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ بھائی حافظ صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ کہتے ہیں حضرت آپ نے حکم دیا تھا, میں نے اس کو بیعت کر لیا. آپ کو معلوم نہیں کہ یہ کون ہے؟ بولا جی مجھے معلوم نہیں. آپ کہتے ہیں پنجابی میں بات ہو رہی تھی, اردو میں بات ہو رہی تھی, تو
یہ تو ابدال ہے، میں نے اس کو بیعت کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندوں میں شامل ہے. تو اس نے آپ کو کہا تو آپ نے یہ سمجھا کہ شاید میں نے حکم دیا ہے، تو آپ نے بیعت کر لیا. آپ نے بہت اچھا کر لیا. میں سمجھ گیا اللہ کی منشا اور مرضی یہی ہے کہ میرا فیض اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے پورے عالم میں پھیلائے گا. کہتے ہیں اس کے بعد وہ ابدال اٹھا، اور ابدال اٹھنے کے بعد اب بیت اللہ شریف کا فرش پختہ ہے. اس نے یوں، مجھے آج بھی ابا جی کے ہاتھ کا اشارہ موجود نظر آتا ہے خیالوں میں. ابا جی نے یوں بتایا تھا، کہتے ہیں یوں کر کے اس نے نیچے سے کوئی مٹی اٹھائی. کہتے ہیں فرش پہ مٹی کہاں ہوتی ہے، لیکن میں نے جب دیکھا تو وہ نورانی مٹی تھی، اور اس نے مٹی یوں پھینک دی، اچھال دی. جب اچھالی تو اس مٹی کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ صحراؤں میں سے گزر رہی ہے. وہ مٹی کو میں دیکھ رہا ہوں، اس نورانی مٹی کو وہ پہاڑوں سے گزر رہی ہے. اس مٹی کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دریاؤں سے گزر رہی ہے، اور وہ گزرتے گزرتے ایک جگہ جا کر گر جاتی ہے. تو میں حیران. کہتے ہیں کہ جب نظارے میں دیکھ رہا تھا تو ان نظاروں میں پھر 35 سال کے بعد 2 سفر ابا جی فرماتے ہیں، مختلف ممالک کے سفر ہوئے. پھر میں اس مٹی کا فیض، اس ابدال کے تجلیات جو تھیں وہ میں نے دیکھی، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں مجھے عطا کی. کہ کوئی عرب سے آ رہا ہے تو میرا بیعت ہو رہا ہے، کوئی عجم سے آ رہا ہے تو میرا بیعت ہو رہا ہے، کوئی یورپ اور افریقہ اور امریکہ سے آ رہا ہے تو میرا بیعت ہو رہا ہے. کہتے ہیں 2 جگہ کو میں نے یوں خاص طور پہ پہچانا کہ ایک دفعہ میں فرانس گیا، اور اللہ کے نام کی نسبت کی وجہ سے دیکھا تو وہی منظر جو 35 سال پہلے مجھے ابدال کے ذریعے اللہ نے دکھایا تھا، وہی منظر میرے سامنے تھا. تو میں نے کہا کہ یا اللہ، یہ تو پھر آپ کی تجلیات ہیں جو آپ نے اپنے گھر میں مجھے اپنے ایک خاص بندے کے ذریعے دی، اور وہ آپ ہی کا نام میں پوری دنیا میں آپ کی توفیق سے پہنچا رہا. پھر فرماتے ہیں کہ میں نیو یارک کے جو ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ ہے، میں اس میں گیا، اور اس کی چھت پر جب میں نے کھڑے ہو کر نیو یارک کو دیکھا تو مجھے وہی دریا نظر آیا اور وہی بلڈنگیں نظر آئیں جو مجھے بیت اللہ شریف میں اللہ نے دکھائی تھی. میرے بھائیوں، یہ وہ تجلیات تھی. پھر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا فیض مرکز تجلیات سے دیا ہے. مرکز تجلیات کیا؟ بیت اللہ شریف کیا؟ میرے بھائیوں، وہ فیض ہم بھی لے سکتے ہیں، وہ فیض آپ بھی لے سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ دل سے نیت کرنے کی ضرورت ہے، دل سے اللہ کو محبت کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کو چاہنے کی ضرورت ہے. دل سے بندہ طالب بن کر اللہ سے مانگے گا، اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. پہلے کچے راستے ہوتے تھے، پکے مسافر ہوتے تھے. آج پکے مسافر ختم ہو گئے، راستے پکے ہو گئے. مالک بن دینار رحمۃ اللہ ایک واقعہ سناتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ گرمی کے موسم میں دوپہر کا وقت تھا، میں گھر سے باہر نکلا، اور اتنا گرم موسم تھا کہ جیسے سورج آج آگ برسا رہا ہو. لوگ گھروں میں دبک گئے تھے، جانور درختوں کے سائے میں بیٹھ گئے تھے، پرندے درختوں کے پتوں کی اوٹ میں چھپے ہوئے تھے. تو میں باہر نکلا کسی ضروری کام کی وجہ سے. تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو ٹانگوں سے معذور ہے، اور وہ اپنی سرین یعنی اپنی پیٹھ کے بل پر چل رہا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کے سہارے اور پیٹھ کے سہارے. اور جب میں نے دیکھا تو وہ پسینے سے ایسے شرابور تھا جیسے غسل کر کے ابھی باہر نکلا ہو، اور اس کا چہرہ سورج کی تمازت سے اتنا گرم ہو چکا ہو جیسے جل کے راکھ ہو چکا ہو. تو میں نے اس سے پوچھا، تو میرا گھر دور تھا اور وہاں سے قافلے گزرا کرتے تھے حاجیوں کے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو اس گرمی میں، تھوڑی دیر قیام کر لو. اس نے بولا کہ آپ کو معلوم نہیں میں حج کے لیے جا رہا ہوں، اور اگر میں نے آرام کر لیا تو مالک تمہارے تو قدم ہیں، اللہ نے تمہیں ٹانگیں دے رکھی ہیں، ہو سکتا ہے تم مجھ سے جلدی پہنچ جاؤ، مجھے تو گھسٹ کر چلنا ہے، تو پھر بیت اللہ تک پہنچنا ہے. ایسا نہ ہو کہ حج کے ایام گزر جائیں اور میں حج کی زیارت سے محروم رہ جاؤں، حج بیت اللہ سے محروم رہ جاؤں، اس لیے میں نہیں رکتا. کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کہا کہ دیکھو
گرمی کا ٹائم ہے، یہ میرا گھر ہے سامنے، تم آؤ غسل کر لو، اور غسل کرنے کے بعد تھوڑا سا سستا لینا، میں تیرے لیے سواری کا بندوبست کر دوں گا، اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا ہے، میں تیرے لیے سواری کا بندوبست کروں گا، تم یوں کرنا مکہ مکرمہ اس سواری پر چلے جانا۔ کہتے ہیں اس نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا میں تو تمہیں مالک بڑا عالم سمجھتا تھا، بڑا دانا سمجھتا تھا، تو بڑا بے وقوف نکلا۔ مالک بن دینار سے فرمانے لگے کہ مجھے اس نے شرمندہ کر دیا بے وقوف اور نادان کہہ کر۔ تو میں نے کہا کہ بھائی کیا ہے اس میں مذائقہ ہے، سواری پہ چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، مذائقے کی بات نہیں، دیکھو اگر کوئی غلام اپنے آقا کو منانا چاہتا ہے، تم یہ بتاؤ وہ پیدل جا کر جائے آقا کو منائے بنسبت اس کے کہ وہ شاہانہ طور پر سواری پہ جائے، ٹھاٹھ کے ساتھ جائے، تو اس کو آقا کو اس کی کون سی چیز پسند آئے گی؟ پیدل چل کر جانا یا ٹھاٹھ کے ساتھ شان کے ساتھ سواری پہ جانا؟ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ واقعی پیدل چل کر جانے میں مالک خوش ہو جائے گا، آقا راضی ہو جائے گا، مولا اپنے غلام کو معاف کر دے گا۔ اس نے بولا میں بھی تو خطا کار ہوں، میں اپنے رب کو منانے بیت اللہ جا رہا ہوں، اگر میں سواری پر جایا گیا، سہولتوں کے ساتھ گیا، ٹھاٹھ اور شان کے ساتھ گیا، تو ہو سکتا ہے میرا رب مجھے معاف نہ کرے۔ میں اسی شریف کے بل پر گھسٹتے ہوئے جانا چاہتا ہوں تاکہ میری یہ ادا بھی میرے رب کو پسند آ جائے اور میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ حضرت مالک فرماتے ہیں کہ کچھ دن کے بعد میرا پروگرام بھی بن گیا کہ میں حج بیت اللہ کے لیے جاؤں۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ مینا میں جب میں پہنچا تو وہی کوڑا جو گھسٹ کر آیا تھا، وہ دیکھتا ہوں کہ اس کے ارد گرد لوگ جمع ہیں اور وہ دعا کرنے میں مشغول ہے اور وہ دعائیں مانگ رہا ہے اور لوگ اس دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں۔ میں آگے بڑھا، پہچانا تو میں نے سنا کہ وہ دعا کر رہا ہے اور وہ دعا بڑی خوبصورت انداز میں کر رہا ہے کہ یا اللہ میں نے آپ کے گھر کا طواف کر لیا، میں نے صفا اور مروہ کی سعی کر لی، میں نے میدان عرفات کا وقوف کر لیا، یا اللہ میں نے مینا کا وقوف بھی کر لیا، مزدلفہ کا بھی کر لیا، عرفات کا بھی کر لیا۔ اب تیرے آسودہ حال بندے اپنی قربانیاں کر رہے ہیں، کوئی اونٹ کی قربانی کر رہا ہے، کوئی بیل کی کر رہا ہے، کوئی بکرے اور دمبے کی کر رہا ہے۔ میرے پاس میرے اس جو میں نے اوپر یہ چادریں دو کوڑی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ میرے پاس پیش کرنے کے لیے میرے مالک کو قربانی دینے کے لیے اپنی جان ہی ہے۔ مہربانی فرما لیجئے اس مبارک سرزمین پر اپنے بندے کی یہ قربانی کو قبول فرما لیجئے۔ کہتی ہیں یہ دعائیں کر رہا تھا وہ، اور لوگ آمین کہہ رہے تھے اس کی دعاؤں پر۔ یہ جب دعا اس نے کی تو میں اس وقت وہاں موجود تھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہی ادا کیے، اس کے بعد اس نے کلمہ شریف پڑھا اور جان جانے آفری کے سپرد کر دی۔ اللہ نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا۔ میرے بھائیو، لوگ یوں جاتے ہیں، یہ جذبے اور کیفیت لے کر جاتے ہیں۔ ہم سوچیں کہ یہ جذبے اور یہ کیفیات اور دل کی حالت یہ ہماری ہے کہ ہم اس مبارک سرزمین کو چھو سکیں، اس کے آداب کا لحاظ رکھ سکیں، نیاز مندی کے ساتھ طواف کر سکیں، دل کی حاضری کے ساتھ صحیح کر سکیں، وقوف عرفات کی اہمیت کو سمجھ سکیں، اور سب سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہو سکیں۔ ہمارے دل کی یہ کیفیت بن جائے، اللہ کرے۔ میرے بھائی، اس کے لیے دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بادشاہ تھے، ایک اللہ والے کی صحبت میں پہنچے تو بادشاہ چھوڑ دے۔ بعد میں ان کا حج کا جب پروگرام بنا تو ایک عجیب طریقے سے وہ حج پر گئے۔ وہ ایک قدم اٹھایا کرتے تھے، پھر 2 نفل پڑھا کرتے تھے، پھر ایک قدم اٹھاتے تھے، 2 نفل پڑھتے تھے۔ یوں کر کر کے وہ بیت اللہ شریف میں پہنچے اور انہوں نے حج ادا کیا، اور پہنچ کر وہاں انہوں نے دعا مانگی، اے اللہ، لوگ تو پیدل چل کر، سواریوں پر چڑھ کر تیرے گھر کے طواف کے لیے آتے ہیں، میں تو پلکوں کے بل چل کر میرے مالک تیرے حضور حاضر ہوا ہوں، میرے حج کو قبول فرما لیجیے۔ میرے بھائیو، ایسے حج
کی دعا اللہ سے مانگنی چاہیے. ایسے حج جو کیفیت کے ساتھ ہو، مجاہدے کے ساتھ ہو، ریاضت کے ساتھ ہو، اللہ کو منانے کے لیے جب بندہ نکلے تو اللہ تعالیٰ ضرور بندے کے حج کو قبول فرمائیں گے. جس طرح آج کل ہر طرف سے یہ اطلاع آ رہی ہے کہ فلاں جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے، تو واقعی ہم اپنے آپ کو خطا کار پاتے ہیں، سزاوار پاتے ہیں اور دل کی کیفیت سے محروم پاتے ہیں. تو یہ شعر واقعی زبان پر آ جاتا ہے کہ عشق کو حسن کے انداز سے کھا لوں تو چلوں، عشق کو حسن کے انداز سے کھا لوں تو چلوں، منظر کعبہ نگاہوں میں بسا لوں تو چلوں، در کعبہ سے پھر ایک بار لپٹ کر رو لوں تو چلوں، اور کچھ اشک ندامت کے بہا لوں تو چلوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، اور حج بیت اللہ کے لیے جو دل کی کیفیات ہوتی ہیں وہ پیدا ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی دنیا کو تبدیل کر دے، تاکہ ہمارا جو آنے والا حج ہو اللہ تعالیٰ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما لے، اور ہم سب کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.